شهر الرحمة والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو.
اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی تاکہ تم حق گزار اور شکر گزار ہو۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین السلام علیکم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وائب ٹی وی کی خصوصی افطار نشریات ہیں۔ آج 4 رمضان المبارک ہے۔ میں آپ کا میزبان بلند اقبال، میرے ساتھ میری ساتھی میزبان ہے جی السلام علیکم، آپ سب کو بہت بہت سلام۔ اور یقیناً آج کا روزہ بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے گزر رہا ہوگا۔ 74 روزہ ہے تو آپ سب کو 74 روزہ بھی بہت زیادہ مبارک ہو، رمضان بھی بہت زیادہ مبارک ہو۔ جی آپ کا روزہ کیسا جا رہا ہے؟ روزہ ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ روٹین چونکہ بنتا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی نہیں ہوتا بالکل اندازہ روزے کا، اب نہیں پتہ لگ رہا۔ پہلے روزے میں تھوڑی سی مشکل تھی، اب تو واقعی بہت آسان ہو گئے ہیں روزے۔ اور دعا یہی ہے کہ چونکہ اب جیسے جیسے رمضان المبارک آگے بڑھتے جائیں گے تو روزے کچھ چھوٹے ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہر ٹائمنگ کی ہوتا جا رہا ہے، سحری میں بڑھتا جا رہا ہے اور افطار میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اوورآل نہیں، شروع میں تھوڑا سا ایک آدھ پہلے روزے میں ہوا ہے، اس کے بعد سے پھر کچھ موسم بھی دوسرے روزے میں تھوڑا گرم تھا، پہلے روزے میں ہلکا تھا اور اس کے بعد پھر بہتر ہوتے چلے گئے۔ اب یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ اللہ تعالیٰ رحمت بھی اپنی برسا دے، کیونکہ کراچی میں بارش نہیں ہو پا رہی ہے۔ رمضان المبارک ہے، جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، جولائی اگست کے مہینہ میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، لیکن ہاں بس رمضان المبارک میں ہو تو کچھ ذرا روزے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ویسے بھی وہ ہوگا۔ اچھا تھوڑا سا ہم بس تعارف کراتے چلیں۔ سارہ معین کا قاریہ ہیں، نعت خواں ہیں، پاکستان کی مشہور، آپ نے ان کو مختلف مقابلوں میں دیکھا ہوگا، اور پاکستان کئی مقابلے جیت چکی ہیں، قرأت کے بھی، نعت کے بھی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سارہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے ساتھ تشریف لائی ہیں۔ ناظرین ہم اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز بھی کریں گے، مزید بھی مہمانان گرامی ہمارے اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، لیکن ابھی ہمیں لینا ہے ایک شارٹ بریک۔ یہ بریک ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں، بریک ہے تو ہمیں تو یہ بریکس ہیں، تو اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بس فوراً بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے وائب کی افطاریات، نعمت افطار ہے۔ میں ہوں بلند اقبال، میرے ساتھ جیا موجود ہیں۔ بریک سے پہلے بھی ہم قرأت ہم نے سنی، قرأت سے فیضیاب ہوئے، سارہ معین ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آج کے آپ کو کچھ ہم ٹاپک بتاتے چلیں۔ آج ہم بات کریں گے افواہیں پھیلانا یا الزام تراشی پر۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جیا آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی بات کسی سے منسوب کر دی جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے، چاہے اس میں کوئی وزن ہو یا نہ ہو، لیکن بس جو بات سنی اس کو آگے بڑھا دیا، اور پھر اس میں وہ ایڈیشن کر کے، سبٹریکشن تو نہیں کرتے، ایڈیشن کر کے بالکل، یعنی بغیر سوچے سمجھے کہ یہ بات اس کا سچائی سے کتنا تعلق ہے۔ اسی حوالے سے میرے پاس ایک حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ یعنی جو بات سنی ہو اس کا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ انسان کا یعنی جھوٹ اور الزام تراشی جو ہے خاص طور پہ یہ گناہ کے زمرے میں آ گیا۔ یعنی جو شخص سنی سنائی باتوں کو آگے بغیر کسی تصدیق کے پڑھائے گا وہ یقیناً گناہ گار ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس حدیث شریف موجود ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بات کسی وے میں بات کی گئی ہے، اس کو کسی ڈفرینٹ وے میں جا کر کے بتا دینا، ہمارے نارملی یہ بھی بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے بڑے کسی سمجھانے والے انداز میں کوئی بات کی ہے لیکن اس کو آگے جا کر کے کوئی اور غلط وے میں بتا دینا، تو اس سے بھی بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اسپیشلی جہاں پہ بہت بڑی بڑی فیملیز رہتی ہیں، وہاں پر تو اس طرح کے مسائل بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ بالکل، اور آپ نے کسی سے کچھ کہا اور اس نے جا کے کچھ اور کہہ دیا۔ ہاں مطلب یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ کیا بات اس کا نتائج کیا نکل رہے ہیں یا کیا وہ ہو رہا ہے، لوگ بغیر سوچے سمجھے باتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنی ٹرانسمیشن کو میرے خیال میں جی مزید آگے بڑھاتے ہیں، کچھ اور مہمانوں کا اپنے ناظرین سے تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انور اور اشفاق ابراہیم، 2 بھائی ہیں، نعت خواں ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ السلام علیکم جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی امتیاز قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ الزام تراشی اور افواہیں پھیلانا، یعنی اس کو ہم تہمت بھی کہہ سکتے ہیں، الزام تراشی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا بجائے اس کے کہ تصدیق کی جائے، تو تصدیق کیے بغیر اس کو یہ سوچ کے آگے بڑھا دینا کہ شاید سچ ہو
یا بعض دفعہ لوگ دانستہ طور پہ کرتے ہیں, بعض دفعہ نادانستہ طور پہ کرتے ہیں, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جیسا کہ فرمان آپ نے بیان کیا ابھی ابو ہریرہ سے روایت, اسی طرح کی ایک اور روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں بھی ہے کہ کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر کسی تحقیق کے آگے بڑھا دیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شخص کو جھوٹا قرار دیا جو بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھاتا ہے. سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں, ان کی سیرت کا جائزہ لیں, تو ایسے ایسے مواقع ہمیں ملیں گے کہ جہاں پر اگر ہمارے جیسا کوئی شخص ہو تو یقیناً اس کو غصہ بھی آئے اور جو ہے اس پر, اس سامنے والے شخص پر جو ہے بغیر کسی اس کے جو ہے کوئی کارروائی کر دے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہمارے لیے بڑی نجات ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ موجود تھے اور جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے تھے. اتنے میں ایک شخص دیہاتی اعرابی وہ آیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے اور جو ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بڑا طیش بھی آیا, بڑا جو ہے وہ ان کو غصہ بھی آیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روکا اور فرمایا میرے صحابہ بیٹھو. جب وہ شخص فارغ ہو چکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے اور یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہمیں یہ بیان کیا کہ حضور خود اٹھے ہیں اور اس جگہ کو پانی سے پاک کر دیا. کہنے کا مدعا مقصد یہ ہے کہ ایسے معاملے میں کہ جہاں پر ایک شخص جو ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے مسجد کو جو ہے غلاظت اس میں ڈال رہا ہے, لیکن ایسے موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صبر کا مظاہرہ کیا اور جو ہے اطمینان کا مظاہرہ کیا تاکہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے ابھی نیا ہے, دین اسلام کو نہیں جانتا, کہیں دین اسلام سے دور نہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی معاملہ ہو, کوئی بات ہو, تو ہم آپس میں لڑوانے والا کام نہ کریں بلکہ جو ہے آپس میں جوڑنے والا کام کریں. ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہے نرم دلی کو اختیار کرو کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس چیز کو زینت بخشتی ہے. ہم جو ہے خواہ مخواہ جو ہے تھوڑی سی بات کو لگا کر جو ہے آگے پیش کرتے ہیں اور اس سے جو ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور جو ہے مزید کمیونیکیشن گیپ جو ہے ہمارے درمیان جو ہے بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اس کی پہلے تحقیق کریں پھر اس کو آگے فارورڈ کریں. بالکل جی, یعنی کہ یہ چیز بھی غیبت کی اس میں آ جاتی ہے. غیبت ہے, تہمت ہے, الزام تراشی ہے, افواہیں پھیلانا ہے, یہ ساری ایسی باتیں جو بغیر کسی تصدیق کے, یعنی غیبت تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی کی برائی پتہ ہو, اس میں ہو یا نہ ہو, لیکن وہ آپ اس کے پیٹھ پیچھے, اس کے منہ پہ جو آپ نہ کر سکیں اور اس کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے کسی کی برائی کریں تو وہ غیبت ہے, چاہے اس میں وہ برائی موجود ہی کیوں نہ ہو. آپ کی معذرت کے ساتھ غیبت کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں علماء اکرام کہ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات بیان کرنا جو اس میں موجود ہو, نہ ہو نہیں. اگر کوئی ایسی بات آپ نے کسی کے بارے میں کہی جو اس میں نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہو جائے گا, اور یہ جو ہے غیبت سے زیادہ سخت گناہ ہے. اور غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات بیان کی جائے جو شخص میں موجود ہے اور آپ نے اس کو جو ہے بیان کر دیا. یعنی کہ اور کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والا انسان وہ ہے جس نے اپنے سگے بھائی کا جیسا گوشت کھایا. حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ غیبت کا گناہ اتنا سخت ہے کہ کل بروز قیامت غیبت کرنے والے کے ناخن جو ہے تانبے کے ہوں گے اور وہ اس ناخنوں سے اپنے جسم کو جو چھیل رہا ہوگا. بالکل. اور ہم لوگ سوچیں کہ ہم لوگ کتنے آرام سے کسی کے لیے بھی کوئی بات کر جاتے ہیں اور نارملی ہو رہا ہوتا ہے نا, خاص طور پہ ہماری خاص طور پہ میڈیا انڈسٹری میں بہت ہوتا ہے, عام زندگی میں تو کم, لیکن ناظرین ہماری میڈیا انڈسٹری میں یہ بہت ہوتا ہے. کوئی ایک ہیروئن دوسرے ہیروئن کی بات کرنے میں 1 سیکنڈ. شهر الرحمة والغفران